بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب الاستبراء۔ استبراء کا مطلب ہے پاکی حاصل کرنا، برات حاصل کرنا، اور شرعی لحاظ سے یعنی اصطلاحی مطلب اس کا یہ ہے کہ لونڈی کے رحم کی حمل سے پاکی یا صفائی طلب کرنا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی لونڈی کا مالک بن جائے، یعنی اس کی ملکیت میں کوئی لونڈی آئے، خواہ اس نے وہ خریدی ہو یا وصیت میں ملی ہو یا اس کو ہبہ ہوئی ہو یا میراث میں ملی ہو، بہرحال کسی قسم سے بھی یہ اس لونڈی کا مالک بنا ہو، تو اس شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس لونڈی سے یہ جماع کرے، صحبت کرے یا بوس و کنار کرے جب تک کہ اس کو ایک حیض نہ آ جائے۔ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو، لیکن اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، بچہ نہ جن لے، تب تک اس کے ساتھ صحبت کرنا، بوس و کنار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس استبراء کا مقصد کیا ہے؟ استبراء کا مقصد یہ ہے تاکہ ایک حیض آنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے رحم میں کسی کا نطفہ نہیں ہے، تو جب یہ معلوم ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس کے لیے صحبت کرنے کی اجازت ہے، اور استبراء سے پہلے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ استبراء سے پہلے معلوم نہیں کہ اس کے رحم میں نطفہ غیر کا ہے یا نہیں ہے، تو جب یہ معلوم نہیں ہے تو اس میں یہ خدشہ ہے کہ اس کا نطفہ غیر کے نطفے سے خلط ملط ہو جائے گا اور بچے کے نسب کا علم نہیں ہوگا، اس لیے استبراء جو ہے وہ واجب ہے، اور یہ استبراء ہر صورت میں واجب ہے، چاہے وہ لونڈی باکرہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ باکرہ یا سیبہ ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو آسانی سے معلوم ہو جائے، اس لیے قیاس کو نظر انداز کر کے فقہا کہتے ہیں کہ ہر صورت میں استبراء واجب ہے، چاہے وہ لونڈی کسی عورت سے خریدی ہو یا عورت سے میراث میں ملی ہو یا نابالغ بچے سے میراث میں ملی ہو، یا چاہے وہ باندی جو ہے باکرہ ہو، ہر صورت میں جو ہے استبراء جو ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے، نہ کرنے سے گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے کیونکہ معلوم نہیں ہوتا اس کا باکرہ سیبہ ہونا یا یہ کہ اس کے نطفے میں اس کے رحم میں نطفہ ہے یا نہیں، اس وجہ سے فقہا نے تمام صورتوں میں جو ہے استبراء کو واجب قرار دیا ہے، اور احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ استبراء تمام صورتوں میں واجب ہے، اس لیے کہ یہ پوشیدہ اشیاء چیزیں ہیں، ان کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر صورت میں شریعت نے جو ہے استبراء کو واجب قرار دیا ہے۔ اب حدیث کو دیکھیں، الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ محجل، نبی علیہ السلام ایک قریب الولادت لونڈی کے پاس سے گزرے، یعنی ایک ایسی لونڈی کے پاس سے گزرے جو حاملہ تھی اور اس کا بچہ ہونے والا تھا، فسأل عنہا، نبی علیہ السلام نے اس لونڈی کے متعلق لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا، فقالوا امۃ لفلان، صحابہ نے کہا کہ یہ فلاں شخص کی لونڈی ہے، قال ايلم بها، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا اس نے اس سے اس سے جماع کیا ہے؟ قالوا نعم، صحابہ کہنے لگے کہ جی ہاں، قال، نبی علیہ السلام کہنے لگے لقد ہممت ان العنہ لعنا يدخل معه في قبره، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پر ایسی لعنت کروں جو اس کے ساتھ قبر میں بھی جائے، یعنی ایسی لعنت کروں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اس طور پر کہ اس کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہے۔ کیوں؟ کیف یستخدمہ ولا یحل لہ، ام کیف یورثہ ولا یحل لہ، وہ کس طرح اپنے بیٹے سے خدمت کو کہے گا جبکہ بیٹے سے خدمت
کے لیے کہنا یا اس کو غلام بنانا حلال نہیں، یا اس کو کس طرح اپنا وارث قرار دے گا جبکہ غیر کے بیٹے کو اپنا وارث بنانا حلال نہیں۔ رواہ مسلم۔ اصل بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے کیسے حلال ہے اس لونڈی سے وطی کرنا، حالانکہ یہ حالت حمل میں اس کے ملکیت میں آئی تھی، اور حاملہ لونڈی جب ملکیت میں آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وضع حمل تک انتظار کرے پھر صحبت کرنا جائز ہے، لیکن اس شخص نے پہلے ہی صحبت کی اور استبراء کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لعنت اس کو یہ حلال نہیں تھا کہ اس کے ساتھ صحبت کرتا، اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا اس پر لعنت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے اپنے بیٹے سے خدمت لے گا حالانکہ اس کے لیے حلال نہیں، اور کیسے اس کو وارث بنائے گا حالانکہ اس کے لیے حلال نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی لونڈی سے بغیر استبراء کے صحبت کرے گا اور پھر اس سے بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کے بارے میں یا یہ احتمال ہوگا کہ وہ اس شخص کے نطفے سے ہے جس کی ملکیت سے یہ لونڈی نکل کر آئی ہے۔ بغیر استبراء کے صحبت کرنے والے کی ملکیت میں آئی ہے تو وہ اس صورت میں وہ شخص کہ جس نے بغیر استبراء کی اس لونڈی سے جمع کیا ہے اس بچے کے نسب کا اقرار کرے گا، یعنی یہ کہے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، جبکہ یہ حقیقت میں اس کا بچہ نہیں ہے، وہ اس کے نطفے سے نہیں ہے، تو وہ بچہ اس شخص کا وارث اگر یہ کہے کہ یہ میرا وارث ہے تو حالانکہ وہ اس کا وارث نہیں ہے کیونکہ اس کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا یہ کسی دوسرے کے بچے کو اپنا وارث قرار دے رہا ہے اور اپنا بیٹا اس کو قرار دے رہا ہے، لہٰذا اس طرح ایک دوسرے شخص کے بچے کو اپنا وارث بنانا لازم آئے گا جو کہ حرام ہے، اس وجہ سے یہ لعنت کا مستحق ہوگا۔ یا پھر یہ صورت ہوگی کہ وہ اس بچے کے نسب سے انکار کر دے گا، جبکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہو لہٰذا یہ اس کا بچہ ہو، لہٰذا اس طرح جب یہ اس کے نسب سے انکار کرے گا، جب انکار کرے گا تو اس صورت میں وہ اس کو اپنا غلام بنائے گا اور غلام بنا کر اس سے خدمت لے گا اور اپنے نسب کو اس سے جدا کرے گا، تو ایسی صورت میں گویا کہ اپنے ہی بچے کو اپنا غلام بنا رہا ہے اور اس سے خدمت لے رہا ہے اور اس سے اپنے نسب کو منقطع کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ بھی حرام ہے۔ تو جب دونوں صورتوں میں حرام لازم آئے گا، حرام ہونے کا احتمال ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس پر کیا کروں، لعنت بھیجوں۔ اس لیے ان وجوہات کی بنا پر شریعت نے جو ہے استبراء کو واجب اور فرض قرار دیا ہے کہ استبراء سے پہلے لونڈی کے ساتھ صحبت کرنا، جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ الفصل الثانی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری نبی علیہ السلام سے بطریق مرفوع یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا فی سبایا اوتاس، جنگ اوتاس کے لونڈیوں کے بارے میں، قیدیوں کے بارے میں کہ لا توطؤ حامل حتی تضع، فرمایا کہ کسی حاملہ لونڈی سے وطی نہ کی جائے، صحبت نہ کی جائے، حتی تضع یہاں تک کہ وہ حمل جن لے یعنی وضع حمل ہو جائے، ولا غیر ذات حمل، اور اسی طرح کسی غیر حاملہ لونڈی سے وطی نہ کی جائے، حتی تحیض حیضۃ، یہاں تک کہ اس کو ایک حیض آ جائے، یعنی اگر ابھی تک اس کو حیض نہیں آیا تو آپ انتظار کریں کہ اس کو حیض آئے اور حیض سے پاک ہو تب وطی کرنا جائز ہے، اور اگر حالت حیض میں آپ کے ملکیت میں آئی ہے یعنی جب ملکیت میں آئی اس وقت اس کو حیض تھا تو پھر آپ انتظار کریں کہ وہ پاک ہو جائے اور پھر دوبارہ اس کو حیض آئے پھر پاک ہو جائے تو تب جو ہے اس سے وطی کرنا جائز ہوگی۔ رواہ احمد و ابو داؤد والدارمی۔ اور اگر کسی لونڈی کو حیض نہیں آتا تو ایسی صورت میں 1 مہینہ انتظار کرے، 1 مہینے کے بعد پھر اسے کیا ہے صحبت کرے۔ وعن رفیع بن ثابت الانصاری قال، رفیع بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن فرمایا، یعنی جنگ حنین کے دن، لا يحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی
آدمی کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ یسقا ماءہ زرع غیرہ، کہ وہ اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب کرے، یعنی اپنے نطفے سے کسی غیر کے نطفے کو کیا کرے، سیراب کرے. یعنی اتیان الحبلہ، یعنی یہ فرمایا کہ کسی کے آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی حاملہ عورت کے پاس جائے، یعنی حاملہ عورت سے وطی کرے. ولا یحل لامرئ، اور اسی طرح حلال نہیں ہے کسی آدمی کے لیے یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، کہ یقع علی امرأۃ من السبی حتی یستبرئہا، فرمایا کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی لونڈی سے جمع کرے یہاں تک کہ وہ استبراء رحم کر لے، یعنی استبراء رحم سے پہلے اس سے وطی کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے. اسی طرح کسی حاملہ لونڈی سے بھی وطی کرنا حلال نہیں ہے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے. ولا یحل لامرئ، اور اسی طرح کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کہ یبیع مغنما، کہ وہ کسی بکری کو بیچ دے، حتی یقسم، یہاں تک کہ وہ تقسیم ہو جائے، یعنی مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے وہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز بیچ نہیں سکتا. جب مال غنیمت تقسیم ہو جائے گی اور اس کے حصے میں جو چیز آئے گی پھر اس کے لیے جائز ہے کہ یہ بیچے. تو اس میں بکریاں وغیرہ بہت آئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بکری کو بیچنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں جب بکریاں تقسیم ہو جائیں گی جس کی قسمت میں جو بکری آئے گی پھر وہ اس کو بیچ سکتا ہے. رواہ ابو داؤد و روى الترمذی الی قول زرع غیرہ، امام ترمذی نے بھی اس حدیث اور امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن زرع غیرہ یہاں تک، یعنی یسقا ماءہ زرع غیرہ یہاں تک روایت کیا ہے. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر باستبراء الآماء بحیضۃ، نبی علیہ السلام ایک حیض کے ذریعے لونڈیوں کے استبراء کا حکم فرمایا کرتے تھے. ان کانت ممن تحیض، ان کانت، اگر ان کو حیض آتا، یعنی اس شرط کے ساتھ اگر ان کو حیض آتا تو ایک حیض کی وہ نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ ایک حیض سے ان کا استبراء رحم ہو جائے گا اگر وہ لونڈی ایسی ہو جن کو حیض آتا ہے تو. وثلاثۃ اشہر ان کانت مما لا تحیض، اور 3 مہینے کے لیے حکم دیا کرتے تھے کہ 3 مہینے انتظار کرو، اگر اس عورت کو حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے میں یہ اس کا استبراء رحم ہوگا، پھر 3 مہینے انتظار کیا جائے گا، 3 مہینے کے بعد صحبت کی اجازت ہوگی. وینہا عن سقی ماء الغیر، اور نبی علیہ السلام نے غیر کو اپنے پانی پلانے سے منع کیا ہے. غیر کو اپنے پانی پلانے سے منع کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے رحم میں کسی غیر کا نطفہ ہے یا نہیں، اس وقت تک اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی استبراء رحم سے پہلے صحبت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اگر غیر کا نطفہ رحم میں موجود ہو تو اس کے ساتھ یعنی اس کو سیراب کرنا لازم آئے گا. اس لیے پہلے یہ استبراء کر لیا جائے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ کسی غیر کا نطفہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر صحبت اور بوس و کنار کرنا جائز ہے. اب اس حدیث میں آیا کہ جس لونڈی کو حیض نہیں آتا اس کے استبراء رحم جو ہے وہ 3 مہینے ہوگا، لیکن جمہور یہ بعض حضرات کا یہ مسلک ہے اس حدیث کے پیش نظر، لیکن جمہور علماء و فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جس لونڈی کو حیض نہیں آتا اس کا استبراء رحم جو ہے وہ 1 مہینے کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی 1 مہینے انتظار کیا جائے گا، 1 مہینے کے بعد پھر اس کے ساتھ صحبت اور بوس و کنار کرنا جائز ہوگا. اس لیے کہ جمہور فرماتے ہیں کہ اصل جو ہے استبراء رحم میں وہ ایک حیض ہے، اور ایک حیض کے بدلے میں جو ہے 1 مہینہ آتا ہے، تو اس لیے 1 مہینہ انتظار کیا جائے گا. 3 مہینے جو ہے وہ 3 حیض کے بدلے میں آتے ہیں. اس لیے جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کی مدت، یعنی جس کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 حیض ہے، لیکن جس عورت کو حیض نہیں آتا وہ 3 مہینے اس کی عدت ہے. 3 مہینے کے بعد وہ کیا ہو جائے گی، پھر دوسری جگہ اس کا نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، عدت پوری ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ عدت حیض جو ہے ایک حیض جو ہے 1 مہینے کے بدلے میں ہوتا ہے، اور استبراء رحم جو ہے وہ 1 حیض سے ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے بدلے میں جو ہے 1 مہینہ ہوگا. تو اس لیے 1 مہینہ جو ہے جمہور فقہا کے مسلک کے مطابق 1 مہینے سے
استبراء 1 مہینے کے انتظار سے استبراء رحم ہو جائے گا، 1 مہینے کے بعد پھر صحبت کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن جمہور بعض علماء جو ہے اس حدیث کے پیش نظر فرماتے کہ نہیں، 3 مہینے جو ہے جس لونڈی کو، جس عورت کو حیض نہیں آتا، اس کے استبراء رحم جو ہے وہ 3 مہینوں سے ہوگا، 1 مہینے سے نہیں ہوگا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انه قال، وہ فرماتے ہیں کہ اذا وهبت الولیدۃ التي توت او بیعت او عتقت، فرمایا کہ جب کوئی ایسی لونڈی جس سے جمع کیا جاتا ہے، یعنی وہ جمع کے قابل ہے، او بیعت، جب کسی ایسی لونڈی جو جمع کے قابل ہے جب اس کو ہبہ کیا جائے، او بیعت یا اس کو فروخت کیا جائے، او عتقت یا اس کو آزاد کیا جائے، فلتستبرئ رحمها بحیضۃ، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک حیض کے ذریعے اپنے رحم کو پاک اور صاف کر لے، یعنی استبراء کر لے۔ ولا تستبرأ العذراء، اور باکرہ اور کواری کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو باکرہ باندھی ہے اس کو استبراء کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باکرہ ہے تو اس کو استبراء کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی ایک حیض گزارے، کیونکہ ابھی اس کے ساتھ صحبت ہی نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس کو استبراء کی ضرورت نہیں ہے۔ رواہ مارزی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو باکرہ ہے یا بچی ہے تو اس کے استبراء کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض علماء کا یہی مسلک ہے، جیسے ابن شریح رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے، لیکن جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ باکرہ ہے تب بھی استبراء رحم ضروری ہے، کیونکہ باکرہ ہونا صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتا، اس وجہ سے فقہاء نے تمام صورتوں میں جو ہے استبراء رحم کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور جمہور علماء کی جو دلیل ہے وہ سبایہ اوتاس کی جو حدیث پیچھے گزر نبی علیہ السلام نے سبایہ اوتاس کے بارے میں، یعنی جنگ اوتاس کی جو لونڈیاں تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ ان سے جو حاملہ ہے ان سے وطی نہ کی جائے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، اور جو غیر حاملہ ہے ان سے وطی نہ کی جائے جب تک کہ ان کو حیض نہ آئے۔ اب سبایہ اوتاس میں صرف صحیبہ عورتیں نہیں تھیں، اوتاس کی جو لونڈیاں تھی جنگ اوتاس کی، اس میں کم عمر بھی تھی، اس میں باکرہ بھی تھی، تو سب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک ہی حکم دیا کہ جب تک ان کے استبراء رحم نہ ہو جائے تب تک آپ ان سے وطی نہ کریں۔ تو سبایہ اوتاس کی حدیث کے بارے سے، اس سبایہ اوتاس جنگ اوتاس کی سبایہ کے بارے میں جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باکرہ لونڈی کے لیے بھی کیا ہے، استبراء رحم کیا ہے، ضروری ہے۔ تو جمہور علماء کے ہاں یہ سبایہ اوتاس والی جو حدیث ہے یہ راجح ہے، اسی بنا پر جمہور علماء فرماتے ہیں کہ باکرہ لونڈی جو ہے اس کے لیے بھی استبراء رحم ضروری ہے۔ اس لیے شروع میں آغاز میں بتایا کہ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ ہر حال میں ہر قسم کی لونڈی کے لیے استبراء رحم کرنا ضروری ہے، جب بھی اس کی ملکیت تبدیل ہوگی، وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں جائے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استبراء رحم کرے۔ استبراء رحم کرنا اس کے ذمہ فرض اور واجب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کی